بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظم ہم ایک خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن پاکستانی قوم کے جذبات، ان کے خیالات، اس کی پالیسی کا مظہر. اس وقت ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایران پر جو اسرائیلی جارحیت اس وقت جاری ہے، اور اس میں پاکستان کا ایک آزادانہ، جرأت مندانہ اور ایک نظریاتی موقف سامنے آیا ہے. پاکستان اس چیز کا حامی ہے کہ آپ ایشیا میں بات کر لیں، جنوبی ایشیا میں بات کر لیں تو بھارت کو یا اسرائیل کو پوری دنیا میں بات کر لیں تو اس کو اس علاقے کا، اس خطے کا اور پوری دنیا کا تھانے دار قبول نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کی قوم ایک طویل عرصے سے غزہ میں ہونے والی جارحیت پر سراپا احتجاج ہے. باقاعدہ طور پر اس احتجاج کو نہ صرف پاکستان کی گلی محلوں میں بلکہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم تک پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی اٹھایا اور سخت ترین الفاظ میں اس کی مذمت کی. مجھے یہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، لیکن خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، اور آج مجھے تل ابیب میں وہی سارے مناظر، اس قسم کے بہت سارے مناظر نظر آ رہے ہیں جو اسرائیل غزہ میں کرتا رہا ہے. وہی کچھ وہاں ہو رہا ہے. پاکستان کا موقف بالکل درست ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی علاقائی سالمیت کا احترام کرنا ہے. ہمیں اس طرح کی جو جنگی جارحیت ہے اس کی مذمت کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو اس وقت واضح کرنا ضروری ہے، اور وہ ایک روایتی سی اصطلاح استعمال کی جا سکتی ہے اور کہی جا سکتی ہے جس کی اس سے بہتر تشریح، آج کے دن سے زیادہ بہتر تشریح ممکن ہی نہیں ہے، اور وہ اصطلاح ہے یہود و ہنود کے اتحاد کی. آپ نے دیکھا کہ پاکستان پر جب بھارت کی طرف سے حملہ کیا گیا تو اس میں اسرائیل کی ٹیکنالوجی، اسرائیل کے ڈرونز، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ باقاعدہ طور پہ اسرائیل کے فوجی بھارت پہنچے اور انہوں نے پاکستان پر حملے میں حصہ لیا. اور آج جب ہم ایران پر ہونے والے مظالم، اس پر ہونے والے حملے کی مذمت کر رہے ہیں، بلکہ ہم ہی نہیں کر رہے، پوری دنیا جس کا عالمی سطح پہ جس کا بھی ضمیر زندہ ہے، تمام عالم اسلام اس پر متحد ہے. وہ ممالک جو کبھی ایران سے اختلاف بھی رکھتے تھے، ہم سعودی عرب کی بات کر لیں، ہم شام کی بات کر لیں، ہم ترکی کی بات کر لیں، ہم قطر کی بات کر لیں، ہم دنیا کے کسی بھی ملک کی بات کر لیں، وہ تمام کے تمام اس وقت ایران پر ہونے والے حملوں کی مذمت کر رہے ہیں. جو جنگ مسلط کی گئی ہے اس کے خلاف ہیں. اور آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایران جو کہ بہت زیادہ انحصار کرتا رہا پاکستان کے مقابلے میں بھارت پر، جس طرح کے افغانستان کے بارے میں بھی ہمیں یہ شکایات رہی ہیں، لیکن اس وقت ایران کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ مودی کا ہندوستان اپنا وزن پوری طرح مکمل طور پہ اسرائیل کے پلڑے میں ڈال رہا ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ایران کے سامنے کھل کر آ جانی چاہیے یا آ چکی ہے. ہم پاکستان کے اس کے مقابلے میں موقف دیکھیں تو ہمارے وزیر اعظم، ہمارے وزیر خارجہ، ہمارے وزیر دفاع، ہمارے وزیر اطلاعات، اور اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ میں ہمارے مندوب تک، ہمارے دفتر خارجہ سے لے کر چھوٹی بڑی سطح پر کسی بھی سیاسی جماعت تنظیم کی آپ بات کر لیں، ہمارا ایک ہی موقف ہے. اور پاکستان کے اس اصولی اور جرأت مندانہ موقف کی پوری دنیا میں پذیرائی کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ عرب ممالک جو ہیں ان میں بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. ہمیں بات کرنی ہے اس وقت کہ جو بدماش ریاستیں ہیں، چاہے وہ بھارت ہو یا وہ اسرائیل ہو، ان دونوں کا گٹھ جوڑ عالمی امن کے لیے ایک بڑا خطرہ بن کے سامنے آ گیا ہے. یہ شرمناک اتحاد اس وقت بے نقاب ہو چکا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ شرمناک اتحاد، یہ بدماشی کرتا ہوا اتحاد، یہ ظلم و ستم کرتا ہوا اتحاد، اس کو ایکسپوز بھی ہونا چاہیے اور اس پر عالم اسلام کی طرف سے رد عمل بھی آنا چاہیے. ہم بات کریں گے اسی والے سے آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں، اور میں تعارف جا رہا ہوں. میرے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں جناب سلمان غنی موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، روزنامہ دنیا کے ایڈیٹر ہیں. بہت بہت شکریہ سلمان صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی صحافتی دنیا کے حوالے سے، تجزیے کے حوالے سے بڑا نام جناب آغا اقرار ہارون صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے. میں پروگرام میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. ہمیں تھوڑی دیر میں تجزیہ کار محمد مہدی اور شازیہ انور چیمہ جو ہے وہ بھی ہمیں جوائن کریں گی. میں مہدی صاحب کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سب سے پہلے سلمان غنی صاحب، یہ جو ساری اس وقت صورتحال بنی، اور خاص طور پہ جب ہم پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پاکستان کے موقف کے حوالے سے بات کرتے ہیں،
پاکستان کے موقف میں کوئی اگر مگر نہیں ہے، پاکستان کے موقف میں کوئی جو ہے نرمی نہیں ہے، کوئی منافقت آپ لفظ استعمال کریں وہ بھی نہیں ہے. کھل کر وزیر اعظم کا پہلے دن کے ٹویٹ سے لے کر اب تک پاکستان کھل کے کھڑا ہوا ہے. درست حکمت عملی ہے یہ؟ دیکھیں نجم صاحب، آپ نے بڑے مؤثر انداز کے اندر اپنی ابتدائیہ میں جو بات کی ہے، پاکستان کے اندر ایک یکسوئی ہے، ایک سنجیدگی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلگام واقعہ پہ جب وہاں پر ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو پاکستان نے ایک سٹانس لیا. پاکستان نے کہا کہ آپ تحقیقات کروائیں، ہم آپ سے تعاون کریں گے. اور اس موقف کو دنیا بھر میں پاکستان کے اس موقف کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی. انہوں نے کہا کہ یہ ایک ذمہ دار سٹیٹ ہے جو تحقیقات کی بات کر رہا ہے. اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ سلامتی کونسل میں عاصم افتخار جو ہمارے ترجمان ہیں، انہوں نے ایک سٹانس لیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نہ صرف اس کی مذمت کرتے ہیں اور حق دفاع جو ہے وہ ایران کو حاصل ہے. دیکھیں ہمارے خلاف بھی جارحیت بھارت نے کی، اب وہاں پر اسرائیل نے کی ہے. اور بات یہ کہ آپ نے اس میں کوئی شک نہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے فوری طور پہ ایک ٹویٹ دیا. پھر ایک نمائندہ ایک ریزولوشنز بھی آئیں ہمارے منتخب ایوانوں کے اندر، سینٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر، ہماری اسمبلیوں میں تمام پوری قوم سب. اچھا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ نے کہا کہ اگر مگر والی بات، میرا خیال ہے یہ جو پاکستان کے اندر جو سٹانس ہے یہ ایک قومی سٹانس ہے. ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ایران کے ساتھ ہمارے تاریخی عام طور پہ ہوتا ہے کہ سفارتی زبان استعمال ہوتی ہے جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں بہت سارے لیکونا رکھ لیے جاتے ہیں، بہت سارے الفاظ ایسے استعمال کر لیے جاتے ہیں جن کے دو مطلب بھی نکل سکتے ہیں. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایران کے حوالے سے پاکستان کا جو موقف سامنے ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں نجم صاحب، اگر آپ مجھے کھل کے بات کرنے کی اجازت ہے تو صرف ہم نے ایران کی بات نہیں کی، ہم نے اسرائیل کی مذمت کی ہے. اور اسرائیل کی مذمت اس انداز میں اس سے پہلے پاکستان میں کوئی حکمران نہیں کر سکے. اور بات ہے کہ جب میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ خود ایران کے لیے لمحہ فکری ہے، اس لیے کہ جب پاکستان پہ جارحیت مسلط ہوتی رہی تو وہ غیر جانبدار ہوتے تھے. لیکن پاکستان اس میں غیر جانبدار نہیں، پاکستان جانبدار ہے اور ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ایران کا موقف جو ہے آپ سلامتی کونسل میں دیکھیں، پاکستان نے جرأت سے بات کی ہے اور آج اس سٹانس کی دنیا تائید کرتی نظر آ رہی ہے کہ حق دفاع کی بات. اور سب سے اہم بات میں سمجھتا ہوں جو اس صورتحال کے اندر جو ولی عہد سعودی عرب کے محمد بن سلمان، انہوں نے بھی مذمت بھی کی ہے، انہوں نے پاکستان کی سٹانس کی تائید کی ہے کہ جی حق دفاع ان کو حاصل تھا. اور میں سمجھتا ہوں اور یہی بات انہوں نے امریکی صدر کے ساتھ بھی جو اس میں بھی کیا. اور یہ گیم جو ہے یہ امریکہ کی کورٹ میں ہے. بات یہ کہ امریکہ بھارت کے بعد کیا اسرائیل والی ہزیمت بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے؟ امریکہ اگر عالمی طاقت ہے، عالمی سپر پاور ہم اسے سمجھتے ہیں، تو پھر اسے اس میں فریق نہیں بننا چاہیے. آج ایران کے وزیر خارجہ نے واضح انداز میں کہہ دیا کہ وہ فریق ہیں. اور بات یہ کہ اس میں کوئی دو آراء نہیں ہے. دیکھیں بات یہ کہ اس خطے کے اندر جس طرح بھارت اس کا اتحادی تھا اور بھارت سے ہزیمت کا شکار ہوا اس لیے کہ اس نے جارحیت کی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جس مؤثر انداز کے اندر ایران نے رد عمل دیا ہے، اگر آپ موازنہ کریں تو ٹیکنالوجی میں، جدید ہتھیاروں کے اندر کوئی مقابلہ نہیں تھا. لیکن یہ جو جذبہ اور بلبلہ ہوتا ہے، میں تو پاکستان کی بات کروں گا، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مجھے رد عمل کے اندر سلمان صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے. مجھے رد عمل کے بعد وعدہ صادق سوم اور آپریشن بنیان المرصوص کے اندر بڑی یکسانیت نظر آ رہی ہے، ایک ہی جوش کے ساتھ، ایک ہی جذبے کے ساتھ. آغا اقرار ہارون صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے اصل یہ ہے کہ جو اتحاد سامنے آیا، میں اس کو خاص طور پہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. یہود و ہنود کا جو ہم ہمیشہ کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، ہم کہتے تھے کہ جناب ہمارے مطالعہ پاکستان میں یہ لکھا ہے، مطالعہ پاکستان تو غلط ہے، اس میں غلط چیزیں. ثابت ہوا کہ ہمارا مطالعہ پاکستان ٹھیک تھا. یہ لوگ ہمارے مخالف ہیں، یہ ہر مسلمان کے مخالف ہیں. اور اس وقت جو آپ کو اسرائیل اور انڈیا کا اتحاد نظر آ رہا ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ رجب صاحب، آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے آلریڈی یہ بتا دیا ہے کہ یہ اتحاد میں ہے. تو یہ صرف جو اتحاد ہے، یہ جو کولیبوریشن ہے، یہ ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو صرف اور صرف پاکستان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس خطے کی مکمل تباہی کے لیے، بلکہ گلوبل ڈیزاسٹر کے لیے. آپ نے فالو کیا ہوگا جو انڈین اور اسرائیل سوشل میڈیا ہے، جہاں سے وہ خبریں لے کر پھر اپنے مڈل رینک میڈیا کو دیتے ہیں اور پھر وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ آتی ہے. وہ نہ صرف پاکستان بلکہ اس جنگ میں رشیا اور چائنا کو بھی اپنا الزام دے کر شامل کرنا چاہتے ہیں. اور ایک پوری پروپیگنڈا کمپین چل رہی ہے اس وقت، ایون اس پہ رشیا کے خلاف بھی اور چائنا کے خلاف بھی اور پاکستان کے خلاف بھی. کیوں؟ وہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ میں سب کو ہم شامل کر لیں.
اور یہ دونوں جو آپ نے بڑی اچھی بات کی یہود اور ہنوز کی، تو یہ تو ہمیشہ سے اپنی تمام سپائی نیٹ ورکنگ بھی کولیبوریٹ ہے ان کی، شیئر کرتے ہیں ان کی اپنا جتنی جو بھی چیز نہیں بناتا ہے یعنی کہ اسرائیل، اس کو چیک کرنے کے لیے وہ انڈیا کو دیتا ہے، ہاف آف دی پرائس پہ دیتا ہے. اور پاکستان کے جو ایگریشن کیا گیا اس میں جتنے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو ڈرونز تھے وہ صرف اسرائیلی ڈرونز نہیں تھے، بلکہ وہ اندر انڈیا کے اندر بیٹھ کر جو ہے ان ڈرونز کو آپریٹ بھی ان کے آپریٹرز کر رہے تھے. اچھا اس میں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھارت کی شکست نہیں، اسرائیل کی بھی شکست تھی جو 10 بالکل تھی. اور میرے خیال میں پاکستان کے جو یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسپانسیبل میڈیا ہے، اس نے بہت طریقے سے یہ بات رجسٹر بھی کروا دی تھی کہ یہ شکست صرف انڈیا کی نہیں ہے، یہ شکست بہت لوگوں کی تھی. بلکہ یہ الائنس جو ہے، میں ابھی کچھ اعداد و شمار آغاز صاحب دیکھ رہا تھا، اس کے مطابق بھارت نے اسرائیل سے پچھلے کچھ برسوں میں 2.9 بلین امریکن ڈالرز کا جو فوجی ہارڈ ویئر ہے وہ انہوں نے امپورٹ کیا ہے، وہ خریدا ہے. یعنی اربوں ڈالر کی وہاں پر خریداری کی جا رہی ہے، اور آپس میں ان کو آپ نے جیسے کہا کہ ان کو آپریٹ بھی اس کو کیا جا رہا ہے. میں اکثر دوبارہ اس کی تفصیل کے لیے آتا ہوں، میں بریگیڈیئر مسعود صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. مسعود صاحب، یہ جو الائنس ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، بھارت کا اور اسرائیل کا؟ دیکھیں بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے اور ہمیں سمجھنا چاہیے یہود اور ہنود کی، اس طرح آپ نے بات کی ہے، رائٹ فرام ہم ثابت کر سکتے ہیں 1986 میں اس وقت ایک پلان بنا تھا، پاکستان اس وقت نیوکلیر ڈیوائس کے قریب پہنچا تھا، تو اس وقت انڈیا اسرائیل کی پلاننگ تھی جب جنرل ضیاء کے دور میں، اور اس کے وقت جب اطلاع مل گئی تھی تو پھر ہماری طرف سے ایک رسپانس جواب کیا تھا کہ اگر ہوگا تو پھر ہم یہ کر سکتے ہیں. پھر دیکھیں 1998 میں آپ کے دھماکوں سے پہلے احمد آباد گجرات انڈیا سے پھر پلان بنا تھا اسرائیل اور انڈیا کا پاکستان پہ اسٹرائک کرنا، ہمیں اطلاع دی گئی تھی. پھر اگین وی کنویڈ تھرو یونائٹڈ اسٹیٹس کی اسے کانسیکوینسز سیریس ہوں گے. جو بالاکوٹ کا اٹیک ہوا تھا اس میں جو سپائس 2000 یوز ہوئے وہ اسرائیلی تھے. اچھا ابھی آپ کے جو ریسنٹ جو مارکہ حق میں ہیروپ میں اسرائیل تھے، اور اس کے علاوہ 15 سے 20 جو اسرائیلیز تھے they were spotted in سری نگر، وہاں پہ ٹیکنیکل اسسٹنس کے لیے وہاں پہ آئے ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ جو سمارٹ فینسنگ سسٹم ہے جو LOC پہ لگی ہے یہ بھی اسرائیل نے پرووائڈ کی ہے، کیونکہ لیزر بیس یہ فینس ہے جس سے ڈیٹیکشن ایزیلی ہو جاتی ہے. اور ابھی پھر آپ دیکھیں ہم نے ریسنٹ ڈیولپمنٹ میں دیکھی کہ نتن یاہو نے فون کیا مودی صاحب کو ٹو بریف اباؤٹ دی سچویشن وہاں پہ کیا ہو رہی ہے. SCO کے فورم پہ وہاں پہ انہوں نے ایران کو سپورٹ نہیں کیا انڈیا نے، اور اس سے نکل کے بعد جا کے ایک سٹیٹمنٹ دی. جس طرح بھی بات ہو رہی تھی دیکھیں کہ ہم جس طرح آپ نے خود بتایا انٹروڈکشن میں کہ ایران کے پاس میں وہ ایک کوشش رہی، وہ ایک الگ اس کا سٹینڈ تھا، لیکن ہم نے کھل کے کہا کہ ڈپلومیٹکلی پولیٹیکلی مورلی جو ہیں ہم ایران کی مدد کریں گے انٹرنیشنل فورم میں. مسعود صاحب اس میں بڑی ایک اہم چیز یہ ہے کہ ایران کے بھارت کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات رہے، بہت زیادہ اچھے تعلقات رہے. یہ تعلقات سفارتی سطح پہ بھی تھے، یہ تجارتی سطح پہ بھی تھے. اور جب وقت آیا ایران کے اوپر تو مودی کم از کم یہ کر سکتا تھا، نریندر مودی، کہ وہ غیر جانبدار رہ جاتا. اس نے جمپ کیا، اس نے چھلانگ لگائی اسرائیل کے ساتھ جا کے ان کی حمایت میں. تو یہ تو ایک میرا خیال ہے ایران کی بھی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. نجم صاحب ایک چیز ابھی آگے چند مہینوں میں یا پتہ چل جائے گی کہ دیکھیں کہ ایران کے اندر جو پینیٹریشن ہوئی ہے موساد کی، اس میں آپ دیکھیں انڈین ہینڈ آ جائے گا جس میں را کی انوالومنٹ ثابت ہوگی. لیٹس ناٹ فارگیٹ قطر میں چند مہینے پہلے جب وہاں پہ 7 نیوی کے آفیسر جو انڈین نیوی کے ریٹائرڈ آفیسر تھے جو وہاں پہ ایک سب میرین قطر کے لیے فرانس والے ڈیولپ کر رہے تھے، تو they were spying for اسرائیل. تو میرا خیال میں یہاں پہ بھی یہ تھا. ابھی آپ دیکھیں کہ ایران نے انفارچونیٹلی ایک فری ہینڈ دیا ہوا تھا انڈینز کو. چابہار کا پورٹ ان کے پاس تھا، پھر کلبھوشن بھی وہاں سے آیا، اور اس کے بعد بہت سارے ایکٹیویٹیز میں یہ وہاں پہ ان کی انوالومنٹ وہاں پہ تھی. بٹ ڈسپائٹ آل دس کہ پاکستان نے اپنا دل بڑا کر کے ہم نے کہا کہ ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، سو دیئر فور ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے.
تو میرا خیال میں یہ ایران نے ایکنالج بھی کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے لیے فیوچر میں جو بھی خطرہ ہے، ہنود اور یہود کا جو آپس میں گٹھ جوڑ ہے، یہ ان کی کوشش رہے گی، لیکن پاکستان نے اس مارکہ حق میں بنیاد المرصوص میں یہ ثابت کر دیا، پاکستان ایک جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ملٹری لیڈرشپ ہے، ان کی ایک اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے. سو دیئر فور جو ہم نے ڈیسیجنز لیے اور افواج پاکستان نے اس طرح ڈیمانسٹریٹ کیا ہے، میرے خیال میں پاکستان کی ریلیونس انٹرنیشنل کمیونٹی میں بہت بڑھ چکی ہے. ہمیں اب دنیا ایٹ پار ود انڈیا دیکھتی ہے اور ایک امپورٹنٹ جیو اسٹریٹجک پلیئر کے طور پر دیکھ رہی ہے. بالکل مسعود صاحب، اس میں جو خطے کی صورتحال بنی اس میں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں عالمی تجزیہ کاری میں محمد مہدی صاحب، وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. میں ان کی طرف کچھ دیر کے لیے جانا چاہ رہا ہوں. محمد مہدی صاحب، اگر ہم اس وقت خطے میں دیکھیں، سعودی عرب، یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ایران اور سعودی عرب جو ہیں ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے، بلکہ سعودی عرب کے بارے میں تو یہاں تک بات ہو رہی تھی کہ شاید وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے، لیکن جب غزہ میں انہوں نے جارحیت کی، سعودی عرب نے اس پر ریئیکٹ کیا، بہت ہی ریزنیبل ریئیکٹ کیا، سب کچھ روک دیا. اب آپ کس طرح دیکھتے ہیں سعودی عرب کو، شام کو، لبنان کو، قطر کو، آپ ترکی کو، ان تمام ممالک کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجم بھائی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ تمام ممالک جو ہیں، ان میں سے کچھ ممالک تو جو ہیں وہ بہرحال ہمیں دیکھنا پڑے گا وہ اسرائیل کے قریب ہیں، لیکن بہرحال جیسے آپ نے فرمایا کہ سعودی عرب اور خاص طور پہ جو JCC کنٹریز ہیں، انہوں نے بڑا کھل کر ایران کا ساتھ دیا ہے. اور اس ساتھ دینے کے اندر آپ کو ایک بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جب ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات میں بہت کشیدگی تھی تو اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب نے ریاض اور تہران کا ایک ہی دن دورہ کیا تھا جنرل راحیل شریف کے ساتھ، اور یہ پہلی کوشش تھی جس کے اندر ایران کو اور سعودی عربیہ کو قریب لانے کے لیے یہ کوشش کی گئی تھی. اور فائنلی ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال جو ہے وہ چین کے اندر یہ دونوں ملکوں نے ایک دفعہ دوبارہ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو بحال کیا. تو یہ بہت ہی اچھی خبر تھی، اور اس سے بہتر بات یہ ہوئی ہے کہ جو ایک ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ شاید نظریاتی طور پہ ایران اور سعودی عربیہ کے اندر ایک خلیج ہے، لیکن اس وقت کے حالات نے یہ بتایا کہ سعودی عربیہ نے بھی بڑا دل کیا ہے، اور سعودی عربیہ نے بھی جو حوثیز کے ساتھ ان کے مسائل رہے، جو کچھ بھی رہے، اس کے باوجود وہ ایران کی پشت پر آ کر کھڑے ہوئے. اور جس طرح محمد بن سلمان نے صرف بیان نہیں دیا بلکہ انہوں نے جس وقت بات کری ٹرمپ کے ساتھ تو اس وقت بھی انہوں نے اپنی اسی بات پر وہ قائم رہے جو بات انہوں نے بیان کی شکل میں دی تھی. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آج سے چند ہفتے پہلے انہوں نے اپنے وزیر دفاع کو اسپیشلی بھیجا جو ایران کی اعلیٰ قیادت سے ملا، اور اس وقت انہوں نے یہ باور کرایا کہ ہماری انٹیلیجنس رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ ایران کے اوپر عنقریب حملہ ہونے والا ہے، تو آپ جو ہیں وہ اپنی تیاریوں کو مکمل رکھیں. تو انہوں نے کسی قسم کا جو ہے وہ نہیں دیا. جہاں تک بات آپ شام کی کر رہے ہیں یا اردن کی کر رہے ہیں، دیکھیں وہاں کی ایک اور طرح کی سچویشن رہی. شام کے اندر بشار الاسد صاحب کی حکومت کو ایران سپورٹ کرتا تھا، اور ایران کی سپلائی لائن جو تھی وہ تہران سے بیروت تک قائم تھی. لیکن ہوا یہ کہ ایران نے جس وقت حماس نے حملہ کیا تو ایران اور خاص طور پہ حزب اللہ وہ فیصلہ نہیں کر سکے، فمبل کر گئے، اور انہوں نے اس وقت اگر وہ مل کر اٹیک کرتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی جو آج یہ نوبت آئی ہے. اسی لیے حماس کا بے تحاشا نقصان ہوا، پھر حزب اللہ کا نقصان ہوا، اور فائنلی بشار الاسد کی حکومت ختم ہو گئی. اب جو وہاں پر حکومت ہے جولانی کی وہ بہرحال اسرائیل کے نزدیک ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ گولان کی پہاڑیوں کو کراس کر کے عمومی طور پہ اگر ہم ایک جنرل عمومی تجزیہ طائرانہ سا تجزیہ کریں تو آپ کو یہ سب اکٹھے اس وقت بڑی حد تک ایران کی سپورٹ میں نظر آتے ہیں، وہ جو مخالف بھی تھے. اصل میں ایسا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایران نے جس وقت اپنے میزائلز 2 مہینے 4 مہینے پہلے بھی مارے تھے اسماعیل ہانیہ کے بعد، تو اس وقت بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے بہت سارے میزائل جو تھے وہ انٹرسیپٹ ہوئے اردن کے اندر. اور اس دفعہ بھی ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ اردن کے اندر جو ہے وہ ان کے میزائلوں کو انٹرسیپٹ بھی کیا گیا. اور جس وقت حملہ ہوا ایران کے اوپر تو جو رستہ استعمال کیا گیا وہ اگر آپ دیکھیں تو سیریا سے ہوتے ہوئے عراق نے ضرور یہ کہا ہے کہ ہماری فضائی حدود کو کیوں استعمال کیا گیا، اور انہوں نے امریکہ سے اسے
اس کے اوپر ایک اپیل بھی کیا ہے کہ آئندہ سے ہماری فضائی حدود کو نہ کیا جائے. لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو جارڈن کی طرف سے یا سیریا کی طرف سے ایسی بات ہمیں نظر نہیں آئی ہے. تو جو صورتحال ہے اس کے اندر یہ صورتحال ہے. لیکن جس طرح ابھی آپ کے مہمان بھی کہہ رہے تھے اور آپ نے بھی فرمایا, پاکستان نے جس طرح کا رویہ اختیار کیا اور پاکستان نے جس طرح ساتھ دیا ہے, سب سے بالکل صحیح. مجھے دراصل میں صاحب ایک بریک پر جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو باقی جو گیسٹ ہیں ان کی طرف بھی آتے ہیں. اس وقت ایک بریک. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ناظرین, دھڑے بندی بالکل واضح ہو چکی ہے کہ کون کہاں پر کھڑا ہوا ہے. اس وقت بھارت اسرائیل کے بالکل ساتھ ہے, جس طرح اسرائیل بھارت کے اس وقت ساتھ تھا جب مارکہ حق برپا تھا اور اس کو بھارت کی طرف سے آپریشن سندور کا نام دیا جا رہا تھا. جب بنیان المرصوص میں بھی یہ ہمارے مقابلے میں تھے تو آج یہ دونوں مل کر ایران کے مقابلے میں ہیں. حالانکہ ایران کے ساتھ بھارت کے دیرینہ تعلقات رہے ہیں, پرانے تعلقات رہے ہیں, اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ بھارت اگر ایران کے ساتھ نہیں بھی کھڑا ہوگا تو کم از کم غیر جانبدار ضرور ہوگا. لیکن یہ جو تقسیم ہوئی ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں. یہاں پر میرے ساتھ سلمان غنی صاحب بھی موجود ہیں, آغا اقرار ہارون صاحب بھی موجود ہیں. سلمان غنی صاحب, کنٹینیو کروں گا دوبارہ اسی چیز کے اوپر کہ اب ایک مرتبہ پھر یہ تقسیم واضح ہو گئی, کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. دیکھیں اس میں بڑی کلیئر بات ہے. اس میں نجم جو اہم ڈیولپمنٹ, جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا نا کہ جب محمد بن سلمان کوئی بات کرتے ہیں نا تو اس کے اثرات عرب دنیا پہ ہوتے ہیں,
پاکستان کا ایک اپنا اثر و رسوخ ہے. پاکستان نے جس یکسوئی اور سنجیدگی سے بات کی ہے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. آپ دیکھیں کہ ایرانی پریزیڈنٹ نے آپ کا شکریہ ادا کیا ہے, اس کے بعد پاکستانی پرائم منسٹر نے ان سے بات کی ہے, ترکیہ کے پرائم منسٹر سے بات کی ہے. اس میں سب سے اہم رول جو ہوگا آپ کے سفارتی محاذ کا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پریزیڈنٹ پوٹن سے بات کی ہے, اور چائنا کے وزیر خارجہ نے ایران کے وزیر خارجہ سے بات کی, اور میں دونوں کا دیکھ رہا تھا, انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ سے بھی بات کی, اسرائیلی وزیر خارجہ سے بھی بات کی, اور چین کے وزیر خارجہ نے بڑے کلیئر کٹ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے ساتھ انہوں نے جارحیت مسلط کرنے کی کوشش کی ہے. دوسری طرف جب وہ اسرائیلی وزیر خارجہ سے بات کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے یہ ان کا ڈرافٹ جاری ہوا ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ جارحیت مسلط کیا ہے, اس اقدام کو واپس کرنا پڑے گا اور واپس کی صورتحال پہ آنا پڑے گا, ورنہ ہم ان کے ساتھ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم رول جو ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا, سعودی عرب کا, عالم اسلام کا اپنا رول ہے, سب سے اہم رول جو ہوگا وہ روس کا اور چین کا ہے. یہ اگر کھڑے ہو گئے تو پھر پہلے ہزیمت بھارت کی ہے, اب ہوگی اسرائیل کی. اور آپ ایران کا رد عمل دیکھیں کہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا, جیسے پاکستان ہمیں کہا جاتا تھا جی ہم سے اتنی بڑی معیشت, ہم سے اتنا بڑا آخر کوئی جذبہ اور ولولہ تھا. جب قومیں پیچھے کھڑی ہوں نا, یہ ایرانی قوم ہے. اور میں ایران کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جب سے میں انہیں پڑھ رہا ہوں, یہ اپنے بچوں کو شہادت کے لیے تیار کرتے ہیں. دیکھیں انہیں ایک اپسیٹ ہوا ہے پہلے دن, وہ جو آپ مساعد کی بات کر رہے تھے کہ مساعد کو وہاں سے معاونت ملی ہے, ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے غدار پیدا ہوتے ہیں, اور یہ جو غدار پیدا ہوتے ہیں یہ ڈیمیج کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ 12 گھنٹے کے اندر وہ صورتحال سے نکلے, نئی تقرریاں ہوئی, اور ایران نے بھرپور اور مؤثر رد عمل کیا ہے. وہ جو ایفا کی ان کی ریفائنری ہے اس کو ڈیمیج کیا ہے. اور اس کے بارے میں اب آپ وہ اسرائیل جس سے آپ یہ توقع نہیں کر رہے تھے, انہوں نے لیٹر لکھ کے امریکہ سے مدد مانگی ہے. کیا یہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے 3-4 روز پہلے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کیفیت سے اسرائیل اس وقت 2-4 ہے, سیم بھارت ایسی صورتحال سے 2-4 تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 9 تاریخ کی رات کو جو بھارت کے امریکی داماد ہیں وہ تو غیر جانبدار ہونے کی بات کر رہے تھے, لیکن اگلے دن جب ان کو چپیڑیں پڑی ہیں نا, تو پھر پاکستانی سپہ سالار سے سر طاقت بہترین آج اس میں جناب جو ساری صورتحال بنی ہوئی, اس سے طاقت کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. آغا صاحب, اس وقت پاکستان کی اگر موقف کی بات کی جائے تو اوپر سے لے کے وزیر اعظم سے لے کر دفتر خارجہ تک تمام وزراء تمام کے تمام جو ایک یکساں زبان پر یکساں پلیٹ فارم پہ آپ کو نظر آتے ہیں. حکومت پاکستان اور عوام الناس پاکستان سب اکٹھے ہیں, سب اکٹھے ہیں, اور سب اس پر کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہے. اب آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, سفارتی سطح پر کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, آپ نے بھی بڑی پیاری بات کی ہے, آپ نے 2 دفعہ لفظ استعمال کیا کہ جب طاقت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جو میں نے شعر پڑھا ہے اس میں 7 الفاظ جو ہیں وہ فارسی کے ہیں, اور اگر آپ رومی کو پڑھتے ہیں, اگر آپ اقبال کی فارسی شاعری پڑھتے ہیں, پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ ایرانین سیولائزیشن کیا ہے. ایرانین سیولائزیشن میں واپسی نہیں ہے, اور یہی فرق ہے ایرانی سیولائزیشن کا باقی اس پوری ریجنل مڈل ایسٹرن سیولائزیشن یا ساؤتھ ایشین سیولائزیشن کی طرف ہے. اور ان کا جو ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے وہ واپس اسے نہیں آتے ہیں. پاکستان ہمیشہ سے ایران کے ساتھ کھڑا رہا. پاکستان کے ساتھ کیا کچھ ہوا نہیں ہوا چھوڑے اس بات کو, وہ ہمارے گھر کے معاملات ہیں, لیکن دنیا میں جب بھی ایران کو ضرورت پڑی ہے پاکستان. اچھا, یہ بات بھی واقعی آپ نے بڑی اہم بات کی آغا صاحب, کہ پاکستان نے کبھی ایران کی مخالفت نہیں کی. پاکستان بین الاقوامی سطح پہ کبھی ایران کی مخالفت میں نہیں کیا. یہ بڑی اہم بات ہے. بالکل نہیں کی. تو بات یہ ہے کہ لیکن اس وقت پاکستان کی جو, جیسے کہ اپنا سلمان بھائی نے کہا ہے, پاکستان کا جس کو کہتے ہیں نا ان ٹوٹو پاکستان ایز اے اسٹیٹ, ایز اے سیولائزیشن, ایز اے کنٹری اینڈ ایز اے اپنا سوسائٹی, وہ ایران کے ساتھ نہ صرف کھڑا ہے بلکہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ ایران کے اوپر جو اگریشن ہے اس کی ہوا. اگر ہم ایران سے آگے بڑھتے ہوئے میں آپ سے یہ کہوں کہ اس وقت اگر ایران کو اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کو بھارت کا اصل چہرہ نظر آ جائے تو وہ آغا صاحب پاکستان جیسا سچا, بہادر اور مخلص اور نظریاتی دوست کبھی نہ گوائیں. دیکھیں نجم صاحب, آپ نے جو ابھی جو بات کی اس پہ میں اپنا رائے نہیں دوں گا, کیونکہ اس وقت میری رائے یہی ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں اور کھڑے رہیں گے. ایک بات آپ نے بھی کی ہے تھوڑی دیر پہلے, اور وہ ہمارے ایک
اینالسٹ انہوں نے بھی کی ہے، وہ آپ مس ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایس سی او کی آپ نے سٹیٹمنٹ پڑھی ہے؟ ایس سی او میں 2 سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہیں، آپ کو پتا ہے؟ ایس سی او کی جو اوریجنل سٹیٹمنٹ ہے وہ کنڈیمڈ کرتی ہے اسرائیل کو، انڈیا نے اس سٹیٹمنٹ پہ سائن کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے ایک اپنی پیرل سٹیٹمنٹ جاری کی جس میں انہوں نے کہا کہ وہی جو ریسٹرینڈ کا لفظ ہوتا ہے، اور انہوں نے اس میں اسرائیل کو کنڈیمڈ نہیں کیا ہے۔ یہاں سے آپ کو سمجھ آ جائے گا ایون ایس سی او میں بھی چائنا، رشیا، پاکستان ایک طرف کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے اس میں سپوکس مین کون ہے اسرائیل کا؟ وہ انڈیا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ اور ایک بڑا اچھا ایک آرٹیکل چھپا ہے آج ہی ایک رشین نیوز پیپر میں، اس نے کہا کہ انڈیا نے یہ تیسری دفعہ یہ حرکت کی ہے کہ ایس سی او کی سٹیٹڈ پوزیشن اور برکس کی سٹیٹڈ پوزیشن کے خلاف جانے کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا اپنی کریڈیبلٹی اب اپنے رشین سفیر میں بھی اپنا ڈیمیج کر چکا ہے، جو کہ ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ بالکل سے میں بریگیڈیئر مسعود صاحب کی طرف جانا چاہوں گا۔ اس سے پہلے بریگیڈیئر صاحب یہ سمجھا جا رہا تھا کہ کوئی بڑا مؤثر جواب جو ہے وہ شاید یروشلم کی طرف، تل ابیب کی طرف نہ دیا جا سکے، کیونکہ ماضی میں جو میزائل یا ڈرونز پھینکے گئے وہ کوئی اتنے افیکٹو نہیں ہوئے، لیکن اب ہمیں ایک بالکل مختلف اور ایک جارحانہ حکمت عملی نظر آتی ہے۔ تو آپ اس کو ایران کی، چونکہ آپ فوجی حوالے سے بھی، تجزیاتی حوالے سے تو ہم آپ کے فین ہیں ہی، لیکن فوجی پالیسیز کے حوالے سے بھی آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ جو اٹیک ہو رہے ہیں اور یہ جو کوئی آپ کو 1600 سے 1800 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں تک ایرانی میزائلوں کی مار، اثر پذیری اور جواب میں دفاعی نظام کا اس طرح کام نہ کر پانا، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں کہ جس طریقے سے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ انیشیل جو شاک پہنچا ایران کو، اس سے وہ ریکور کر گیا ہے، وہ شاک کو ایبزارب کر کے ری گروپ کیا۔ دیکھیں سیریس سیٹ بیکس ہوئی جب پاسداران کے ہیڈ اس میں جہاں بھاگ ہوتا ہے یا آرمی چیف جہاں بھاگ ہوتا ہے، اس کے بعد جب ری گروپ کر کے ریسپانس کیا ہے تو لوگوں کی توقع نہیں تھی کہ یہ ایسا کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا they have been destroyed، ابھی یہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن پچھلے 3 دنوں میں جو رسپانس ایران کا گیا ہے، اور وہ یورپ والے they never expected such a response۔ اور ابھی آپ دیکھیں جو سائیکالوجیکل بیریئر تھا that has been breached، کیونکہ آئرن ڈوم وہ ہے ان کو نہیں روک سکا ہے، کیونکہ دیکھیں کہ ان کا ڈیوڈ سلنگ بھی فیل ہوا، ان کے ایرو 1 ایرو 2 3 بھی فیل ہو چکے ہیں۔ تو اب تو یہ اینالسٹ کہنے لگے ہیں کہ اگر یہ چیزیں کنٹینیو رہی for some more days، اسرائیل politically will collapse، کیونکہ جو ان کا ایک وہ ذہن میں چیز بنی ہوئی تھی اسرائیل ناقابل تسخیر ہے، تو وہ ابھی ہونے جا رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں they will run out of اسرائیل کے پاس میزائل کم پڑ جائیں گے، کیونکہ ایک میزائل $50,000 کا ہے۔ تو دیئرفور آپ نے ایک ڈیولپمنٹ دیکھی ہوگی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم یوکرین میں لگا تھا وہ شفٹ کر دیا ٹو دی مڈل ایسٹ، اور سملرلی موومنٹ ہم نے دیکھی یونائٹڈ کنگڈم کی طرف سے، اور ابھی یہی آیا ہے کیونکہ آپ دیکھیں نیتن یاہو نے خود کہا کہ ایران کے پاس 20,000 بیلسٹک میزائل ہے، چلے ہم مان لیتے ہیں 10,000 ہیں، اگر 10,000 میں بھی آفٹر ایوری 2 to 3 days 100 فائر کریں تو میرے خیال میں اسرائیل کے لیے بہت حالات خراب ہوں گے۔ اور اینالسٹ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں اگر یہ کنٹینیو رہے گی تو اسرائیل کو اپنے گھٹنوں پر لا سکتے ہیں۔ سو دیئر فور کی اب یہ کوشش ہے ویسٹ کی ان کو آ کے بیل آؤٹ کریں۔ سو میرے خیال میں سچویشن اس طرف جا رہی ہے، اور ایران نے اپنا آپ کو دوبارہ ری گروپ کر لیا ہے۔ ایران کے پاس دیکھیں 2 ہی کیپیبلٹیز تھی، ایک ان کا میزائل سسٹم تھا اور سیکنڈ ان کے پاس ڈرون ہے، اور کسی حد تک جو ان کی نیوی ہے وہ جس طرح پرشین گلف میں اسٹیٹ آف ہارمز میں وہاں پہ ایکٹیویٹی کر سکتی ہے، تو باقی ان کی ایئر فورس بھی نامینل ہے، باقی گراؤنڈ فورسز بھی یوز نہیں ہو سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایک ثابت انہوں نے کر دیا ہے، اور اس کے بعد ڈیفرنٹ آپشنز ابھی بھی ایران کے پاس ہے کہ وہ این پی ٹی سے بھی کہہ سکتے ہیں ہم نکل سکتے ہیں، جس طرح نارتھ کوریا نے کیا تو وہ بھی آپشن ہے۔ جو 2003 میں فتویٰ آیا تھا امام خمینی کا کہ نیوکلیر ویپنز نہیں بنانا ہے، اس کو بھی یہ ریورس کر سکتے ہیں۔ چلیں یہ تو ہو گئی فوجی حکمت عملی۔ سلمان غنی صاحب ایک اور ایک حکمت عملی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے عوام کی بنیاد پر۔
آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے عوام نے جنگ کو کس طرح بہادری کے ساتھ لیا، اور اسی طرح ہمیں ایران میں بھی لوگ نعرے لگاتے ہوئے، حالانکہ ان کے اوپر جس قسم کے میزائل اسرائیل نے پھینکے ہیں، جتنی تباہی مچائی ہے وہ کم تباہی نہیں ہے، اور ان کی ٹاپ کی قیادت ساری انہوں نے مار ڈالی، لیکن ایران کے عوام کا جو جوش اور ولولہ ہے اس کے مقابلے میں آپ اسرائیلیز کو دیکھیں، وہاں کے لوگوں کو دیکھیں، وہ کس طرح خوفزدہ نظر آتے ہیں۔ عوام کا کمپیریزن کس طرح نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں جب بڑا آپ کا ویلڈ کویسچن ہے، دیکھیں ہم تو چند روز پہلے اس کیفیت سے گزرے ہیں، اور ہم لوگ اس لیے بیٹھ کے وثوق سے یہ بات کرتے تھے کہ ہمیں فتح ملے گی، اس لیے کہ 24 کروڑ عوام اپنی فوج کی پشت پہ کھڑے تھے، اور تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ جب عوام اپنی فوج کی پشت پہ کھڑے ہونا کبھی شکست کا تصور نہیں ہوتا۔ اور آپ یہاں دیکھیں کہ جب یہ واقعہ ہوا، انہوں نے جارحیت مسلط کیا ہے، اس کے بعد لاکھوں لوگ تہران کی سڑکوں پہ نکلے، اور یہی اصل طاقت ہوتی ہے۔ بات یہ کہ اٹامک طاقت اپنی جگہ، ہتھیاروں کی طاقت اپنی جگہ، جب یہ پتہ ہوتا ہے نا فوج کو کہ قوم پیچھے کھڑی ہے اور ہم بھی جواب دیں ہیں، قوم کا جذبہ اور ولولہ ان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح بھارت نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، اسرائیل نے بھی غلطی کی ہے، اور ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں، یہ جو میزائل کی جب آپ بات کر رہے ہیں، یہ جو خیبر میزائل ہے، یہ جو گزشتہ 12 گھنٹے سے اس کا استعمال شروع ہوا ہے، ابھی تک ان کو اس کی سمجھ نہیں لگ رہی، اور جب میزائلوں کا اور ڈرونز کا آپ کریں گے نا، بارش ہوگی، تو ٹیریٹری اسرائیل کی چھوٹی ہے، ٹیریٹری بہت چھوٹی ہے، اور یہ میزائل وہاں پر کارگر ہوں گے۔ وہاں پر خوف، آپ نے بڑا درست کہا کہ اسرائیل کے اندر خوف و راز کی فضا ہے، اور ان کا پرائم منسٹر کہاں ہے؟ ابھی تک یہ نہیں پتا کہ وہ کس جگہ پہ جا کے وہ بینکر میں بیٹھا ہوا ہے۔ بات یہ کہ جب قومیں باہر نکلتی ہیں اور فوج جس کے ہاں تصور کا کچھ نہیں ہوتا، تو ہمیشہ وہ کارگر ہوتا ہے، وہ جذبہ اور ولولہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاؤں اکھڑ چکے ہیں، اور وہ نیوٹن کا ایک اصول ہے کہ جب چیزیں اپنی بنیاد سے اکھڑتی ہیں پھر وہ لڑکتی رہتی ہیں۔ آج انڈیا جو کہتا تھا جی پاکستان سے 5ویں بڑی معیشت اور دنیا کے اندر، آج آئسولیشن کا شکار ہے، اور کیا میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی اپوزیشن، وہاں کے لوگ آج تک سکتے کی کیفیت میں ہیں کہ یہ پہلگام واقعے کا ڈرامہ جو رچایا گیا تھا وہ تو پاکستان پہ چڑھ توڑنے کے لیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں وہ تعویذ بھی الٹ ہوئے، اور یہاں پر بھی ایران پہ جو انہوں نے جارحیت مسلط کیا یہ الٹ پڑے گی۔ بالکل صحیح آغا صاحب، اگر ہم اس وقت سارا منظرنامہ دیکھیں تو اس میں ایک عجیب و غریب سی چیز نظر آتی ہے، وہ یہ ہے ریاستوں کا بدماشانہ طرز عمل۔ یہ بڑی ایک آغا صاحب عجیب و غریب سی چیز ہے۔ اس میں آپ اسرائیل کا رویہ دیکھیں، آپ بھارت کا رویہ دیکھیں، یہ جو بدماشی والا طریقہ کار ہے یہ کتنا ایکسیپٹیبل ہوگا، کتنا چلے گا؟ ابھی تک تو چل رہا ہے جی، غزہ تباہ کر دیا انہوں نے سارا، کیونکہ غزہ کے پاس بچنے کے لیے کچھ تھا نہیں، اور یہ چلتا رہے گا، کیونکہ آپ ایک چھوٹے سے قصبے میں بھی کوئی بدماشی نہیں کر سکتا ہے جب تک اس علاقے کا تھانہ دار اس کے ساتھ نہ ہو۔ صحیح، سمپل سی بات ہے۔ آپ یورپین یونین کے 3 بڑے ممالک کا اسٹیٹمنٹس پڑھ لیں، کیٹیگوریکلی وہ غزہ میں جتنا بھی جینوسائیڈ ہوئے ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اور آج بھی کھڑے ہیں، کوئی فرق نہیں آیا اس میں۔ یعنی کہ لیکن اس کے باوجود ایک عالمی ضمیر کی بھی بات ہوتی ہے نا، آپ عالمی دیکھیے ضمیر کوئی نہیں ہے۔ عالمی ضمیر کہاں آپ کو نظر آیا غزہ میں؟ جب بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، ایک ایک دن کے بچوں کو مارا گیا، ان کی وہاں پہ روک کر اپنا کیا نام ہوتا ہے آکسیجن، کہاں پہ عالمی ضمیر ہے؟ عالمی ضمیر نامی چیزیں ہم نے اپنا نجم بھائی کتابوں میں پڑھی تھی، یہ نہیں ہے، یہ بیسیکلی میٹافورکس ہے سارے کے سارے۔ آج بھی میں کچھ باتیں آپ کو بتا دوں جو ہم یعنی کہ میرے خیال میں ہمیں شیئر کر لینی چاہیے اپنے۔ دیکھیں اس وقت جو ہائپر سونک میزائل ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اپنا یعنی کہ تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں یورپ کے، وہ تقریباً 5000 ہیں اس کے پاس، ایران کے پاس 20,000 میزائل ابھی شفٹ کر رہا ہے، آج شفٹ کر رہا ہے امریکہ یوکرائن سے ٹو گلف، ٹھیک ہے؟ یہ آپ ذہن میں رکھیں، تقریباً 12,000 بیلسٹک میزائل ہیں ایران کے پاس، اور انہوں نے کروز میزائل کا ایک نیا ری ڈیزائن کیا ہے جو کہ تقریباً اب وہ ہائپر سونک تو نہیں ہے لیکن بہرحال وہ مار کر سکتا ہے 1200 سے 1500 کلومیٹر تک۔ اب وہ ساری کیلکولیشن ہو رہی ہے کہ اس کے پاس اسلحہ کتنا ہے، وہ کتنے گھنٹے تک لڑائی لڑ سکتا ہے۔ یہ لڑائی ڈیفینیٹلی اسرائیل نے کرنی ہے، اس کو بڑھانا ہے، اور اس کو بڑھا کے اس میں فائدہ صرف جو ہوگا اسرائیل کو ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اس کا نقصان جو ہے اس پورے خطے کے پوری دنیا کو ہوگا۔ میں خطے کی بات دوبارہ ایک دفعہ پھر مہدی صاحب کی طرف جاؤں گا۔ محمد مہدی صاحب، آپ کو آگے آنے والے دنوں میں جو دنیا کی تقسیم ہے یا آپ یہ کہیں کہ گروپ بندی ہے، وہ کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟
देखिए नजम भाई, बात ये है असल में कि देखना ये पड़ेगा कि ईरान जो है वो इस जंग को इजराइल तक रखता है या इस जंग को वो फैलाता है। अगर वो अमेरिका के हदफ के ऊपर हमला करता है तो उस सूरत के अंदर जो है ये अमेरिका के जो हदफ उसके करीब है वो तमाम इस्लामी ममालिक है और वो ममालिक हैं जिन्होंने ईरान का साथ दिया है। तो क्या ईरान इस तरफ जाना चाहेगा? मेरा ख्याल है नहीं जाना चाहेगा। दूसरी सूरत यह है कि शतुल अरब के अंदर ओमान के पास वो चाह सकता है कि इसको बंद कर दे। अगर इसको वो बंद कर देता है माइंस के जरिए से या अपनी उसने जो फौजी ताकत दिखाई थी कुछ अरसा पहले उसने मशकें की थी, तो उस सूरत में कोई 40% जो है दुनिया के तेल की नकलो हमल जो है वो रुक जाएगी। सही सही। और ये जो आप चीन का रोल देख रहे हैं, आप रूस का किरदार देख रहे हैं, और एक अमेरिका की नई चीज़ सामने आई कि वो कहते हैं जी हम जनाब इसमें मुफाहमत करवा सकते हैं, मुसालत के लिए आ सकते हैं। ये रोल कितना इफेक्टिव रहेगा? मैजी साहब मेरे ख्याल है अब उन तक सवाल नहीं पहुंच पाया मेरा। मैं ब्रिगेड साहब, आप अगर इस वक्त जो मौजूदा इस वक्त सारी की सारी सूरत हाल है, इसमें आने वाले दिनों में आपको जंग की सूरत हाल क्या नजर आ रही है? बासियों ये कहते हैं कि शायद जंग बंदी हो जाए, चीन, रूस, अमेरिका ने भी कुछ इस किस्म के मसालियत वाले बयान की तरफ भी आया है वो, या आपको ये जंग चलती हुई बढ़ती हुई नजर आती है? लेकिन जी नजम साहब, दो पॉसिबिलिटीज हैं और जिसमें एक तो कोशिश ये रहेगी इट शुड बी सॉर्ट ऑफ ए वॉर ऑफ एट्रिशन हो, लॉन्ग हॉल हो, डिले हो, कैजुअलिटीज हो, काउंटर अटैक्स हो, इस तरह की कार्रवाई होती रहे। ये ख्वाहिश होगी इजराइल की कि इसको डिले किया जाए, क्योंकि उनके पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स वो हासिल करना चाहते हैं। उसके लिए दे नीड द सपोर्ट ऑफ अमेरिका और वेस्ट की सपोर्ट है। एक तो वो चीज है। लेकिन ईरान एट द सेम टाइम कभी नहीं चाहेगा कि वो ऐसे किसी चीज में इन्वॉल्व हो जिसमें अमेरिका इन हो। सो देयरफॉर आई एग्री कि वो किसी अमेरिकन इंटरेस्ट पे वो अटैक नहीं करेंगे। इवन दे विल नॉट गो टू ब्लॉक जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, क्योंकि देखें उसमें से ईरान का भी ऑयल जाता है, सऊदीज का भी है, कुवैत का भी है, इराक का भी है, और सब्सिक्वेंटली देखें कौन बेनिफिशियरीज है, चाइना है। तो सिर्फ चाइना को फिर वो सेटबैक्स होंगे तो मेरा ख्याल में ये भी मुमकिन नहीं है। तो बाकी ऑप्शंस उनके पास तो मौजूद है। लेकिन मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ, सलाउद्दीन अयूबी ने कहा था कि बड़ा मशहूर उसका एक कॉल है, फौज बगैर कौम के और कौम बगैर फौज के दुश्मन के लिए आसान शिकार होती है। तो मेरा ख्याल में जो हमने साबित किया, पाकिस्तान में पूरी कौम मुत्तहिद हुई, अफवाज पाकिस्तान के पुष्ट पे खड़ी रही और हमने 5 घंटे में इंडिया को लिटा दिया था। अब ईरान के अंदर में एक जनरली तो देखा जाए कि नेशनलिज्म है, एक स्ट्रांग सिविलाइजेशन है, तो मेजॉरिटी वो आयतुल्लाह के साथ खड़े हैं। लेकिन एक से फैक्शन, कुछ ग्रुप्स हैं जो वेस्ट स्पॉन्सर्ड है, मुजाहिदीन खल्क है, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है। अब लोग वेस्ट में एक्टिवेट हुए हैं जब वो चाहते हैं कि एक रजीम अभी नेतन्याहू ने जो तकरीर की, गालिबन जिन ग्रुपों की आप निशानदेही कर रही हैं उन्हीं को प्रोवोक करने की, उनको ताकत देने की कोशिश की कि आप रजीम चेंज कर दें। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें हमारे सामने मिसाल है, लीबिया की मिसाल है, इराक की मिसाल है, और रिसेंटली शाम की मिसाल है। जब अपने इंटरेस्ट के लिए जब ये ममालिक इकट्ठे होते हैं, दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ईरान में ये ऐसा मुमकिन होगा। जो रजीम चेंज की बातें की जा रही हैं और जो उसमें सही बिल्कुल सही। मैं इस वक्त प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ शाजिया चीमा साहिबा को, आप बैन अल-क़ौमी अमूर की। शाजिया साहिबा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आवाज़ पहुँच रही है आप तक? जैसे इस वक्त जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, इसमें क्या प्रेडिक्शन की जा सकती है आने वाले दिनों के हवाले से? ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं दोनों ममालिक में मुकाबला हो और आलमी सतह पे जो तकसीम है उसको देखते हुए आपको मंजरनामा क्या नज़र आ रहा है? शाजी साहब आवाज़ पहुँच रही है आप तक?
آغا صاحب یہی سوال آپ کی طرف لے کے آتا ہوں اور اس اضافے کے ساتھ لے کے آتا ہوں کہ نتن یاہو نے بھی جو تقریر کی اس کی سوشل میڈیا پر جو تقریر ہے اس میں بھی واضح ہے کہ اس نے دو دشمن اپنے ڈکلیئر کیے. ایک تو اس نے ایران کو ڈکلیئر کیا, اس کے ساتھ اس نے کہا پاکستان کو بھی ہم چاہتے تھے کہ نہ بنے اور ہم نے غلطی کی کہ وہ بن گیا. تو دشمنی واضح ہو گئی, آگے والا منظرنامہ کیا ہوگا؟ دیکھیں جو بات ابھی دوست کہہ رہے تھے کہ وہ کوشش کرے گا رجیم چینج کی جو پالیسی ہے ایسٹرن یورپ سے لے کر مڈل ایسٹ تک, وہ بہت دفعہ استعمال ہو چکی ہے, بلکہ اوور سولڈ ہو چکی ہے, اوور ابیوزڈ ہو چکی ہے. جو کچھ لیبیا میں اور عراق میں لوگوں کے ساتھ ہوا, اب وہ کوئی ان کے چکروں میں آنے کو تیار نہیں ہے. آخرکار انہیں سیریا میں فزیکلی تمام طاقت استعمال کر کے, یورپین یونین کے تمام کنٹریز کی طاقت استعمال کر کے وہاں پہ IS کے جو پرانا ایک جو تھا اپنا داعش کا آدمی, وہ انسٹال کرنا پڑا, لیکن تمام طاقت کے ساتھ. رجیم وہاں پہ بھی نہیں چینج کر سکے یہ. تو رجیم چینج کا تو اب یہ بھول جائے نا. نہ ترکی میں یہ کامیاب ہوئے, نہ ایران میں تو انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان ڈیفینیٹلی ایک ٹارگٹ ہمیشہ سے ہے اسرائیل کا, اور ہم نے اس سے بچنا ہے. ہم نے اپنی پروٹیکشن کرنی ہے. اور آخری لفظ کہوں گا, اور اسرائیل جانتا ہے کہ پاکستان بلیو کرتا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, دونوں ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. صحیح. شازیہ انور چیمہ صاحب, آپ کی موجودہ صورتحال پہ اوپینین خاص طور پہ پاکستان نے بڑا دو ٹوک موقف لیا, ایسا جس میں شاید کوئی ہم جو سفارتی اگر مگر رکھتے ہیں وہ بھی اس میں موجود نہیں ہے. کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں, ہمارا ایران کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ برادرانہ تعلق ہے, اور ہماری اس کے بارے میں کبھی بھی اگر مگر نہیں رہی ہے. اور جو اسرائیل کے ساتھ ہمارا جو ہے ہمارا موقف ہے, اس میں بھی کبھی اگر مگر نہیں رہی ہے. تو ہمارے لیے تو بہت کلیئر سچویشن ہے اس وقت. اس میں ہمیں تو زیادہ جو ہے اس میں کوئی ڈپلومیٹک اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور اسرائیلی اگریشن جو ہے اس کو بہت شدت سے کنڈیم کرتے ہیں, اس کے ٹیررسٹ اٹیک کو جو وہ غزہ میں کر رہا ہے, جو وہ لیبنان میں کر رہا ہے, جو وہ سیریا میں کر رہا ہے, اور اب جو اس نے اٹیک کیا ہے ایران پہ, ہم اس ٹیررسٹ اٹیک کو بھی بہت شدت سے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور ہم بالکل ساتھ ہیں, ایران کے پاس پورا حق ہے اپنے سیلف ڈیفینس. جی, دوسری طرف بھارت کے بارے میں سمجھا جا رہا تھا کہ وہ شاید اتنا کھل کے اسرائیل کے ساتھ نہ آئے, اس کے بڑے اچھے تعلقات تھے ایران کے ساتھ, لیکن یہ آپ جو بھارت نے پالیسی اختیار کی, پہلے ہمارے خلاف اسرائیل کی مدد لینا اور اب ایران کے خلاف اپنا وزن جا کے اسرائیل کے پلڑے میں ڈال دینا, اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, اسرائیل اور انڈیا کی ایک ہی پالیسی ہے. وہاں پہ RSS کی فاشزم ہے اور اسرائیل میں زائنزم کی فاشزم ہے. تو دونوں کی ٹول بک بھی ایک ہے, دونوں کا آئیڈیا بھی ایک ہے, آئیڈیالوجی بھی ایک ہے, اور یہ ایک ہی طریقے سے جو ہے وہ کام کرتے ہیں, اور یہ بڑے عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. میرے لیے یہ بالکل حیرت یا چنبے کی بات نہیں ہے ان کا ایک گروپ میں جانا. حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو ایران نے انڈیا کا بہت ساتھ دیا ہے. ایران نے انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ بہت عرصے تک بہت بہتر رکھے ہیں, اور بہت ان کے ساتھ ان کے فیور میں بہت کچھ کیا ہے. لیکن آج یہ کس طرح سے بلیٹنٹلی اتنے بلیجرنس طریقے سے یہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, جبکہ یہ تو لڑائی ہی حق اور باطل کی ہے. اس میں تو سوچ کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کون سچ پہ ہے کون حق پہ ہے, آپ کو اس کے ساتھ ہی کھڑے ہونا ہے. یہاں تو ڈپلومیٹک ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ شازیہ صاحب, بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب آپ کا بھی شکریہ. آغا ہارون صاحب آپ موجود, آپ کا شکریہ. سلمان غنی صاحب نے جوائن کیا, محمد مہدی صاحب نے جوائن کیا. تمام ہم سب اس پر متفق ہیں کہ ہماری طرف سے تو کوئی اگر مگر ہے ہی نہیں. ہم ہمیشہ سے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں, ظالم کے خلاف کھڑے ہیں, ہم ایک نظریے پر کھڑے ہیں, ہم ایک اصول پر کھڑے ہیں. اور پاکستان کی قیادت نے, خاص طور پہ میں بات کروں گا وزیر اعظم شہباز شریف, جنہوں نے پہلی لائن لی, پہلا ٹویٹ کیا, اس کے بعد پوری لائن واضح ہو گئی. ہمارے وزیر خارجہ, ہمارے وزیر اطلاعات, ہمارے وزیر دفاع, ہمارا دفتر خارجہ, ہمارے اقوام متحدہ میں مندوب, ہر جگہ پر ایک واضح لائن سامنے آ گئی. تو میں اور آپ اور یہاں پر جتنے ہم سب کو سن رہے ہیں, ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, اور ہم ایک نظریاتی قوم ہیں, ہم ایک جرأت مند اور بہادر قوم ہیں, اور ہم حق اور سچ کے ساتھ اور اپنے نظریے پر کھڑے ہیں. آج اتنا ہی.
इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।